صفحہ نمبر 23 آیت نمبر 164 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، واقعی زمین و آسمانوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے تغیر میں، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو کہ سمندروں میں جاری رہتی ہیں لوگوں کے لیے وہ سامان لا کے جن میں ان کو یعنی لوگوں کو فوائد ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اس کے ساتھ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں زمین کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ پلا دیتے ہیں زمین میں ہر قسم کے چوپایوں کو، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، ہواؤں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہیں، ان تمام چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون، ضرور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا اور شرکا مانتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان شرکا سے ایسی محبت کرتے ہیں اس طرح کی محبت اللہ کی ذات کے ساتھ واجب ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ان کو اللہ کی ذات سے سخت محبت ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ لوگ قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا دنیا میں، تو وہ یہ جان لیں گے ان القوة للہ جمیعا، کہ تمام طاقت اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور واقعی اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں عقل والی قوم کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرماتے ہیں، اور ساتھ مشرکین کے باطل معبودوں کا ذکر، جن کے ساتھ مشرکین محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ضرورت تھی۔ زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ اتوار اور پیر کے دن ساتھوں زمینیں پیدا کی گئیں، منگل اور بدھ کے دن زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ تمام مابین السماء والارض، یہ منگل اور بدھ کے درمیان، منگل اور بدھ کے دن یہ تمام چیزیں پیدا کی گئی۔
اور پھر ساتوں آسمانوں کو جمعرات اور جمعے کے دن پیدا فرمایا، اور حدیث میں ہے کہ پھر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ رہا یہ سوال دل میں جو اٹھتا ہے کہ اتوار پیر کے دن ساتوں زمینیں پیدا کی گئیں اور منگل بدھ کے دن مابین السماء والارض تمام چیزیں پیدا کی گئیں، جمعرات جمعے کو ساتوں آسمان پیدا کیے گئے، تو جب زمینوں کو پیدا فرمایا تو اتوار اور پیر کے دن کی روایت ہے، تو جب زمین میں سورج کا نظام نہیں تھا تو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اتوار اور پیر کا دن؟ یا اسی طرح کی دیگر روایات میں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، تو وہاں تو سورج کا نظام نہیں ہوگا، پھر کیسے پتہ چلے گا کہ 50,000 سالوں کی گنتی تو دن سے حاصل ہوتی ہے؟ تو اس کی مقدار مراد ہے کہ جتنا وقت اتنے دنوں میں گزر جاتا ہے اتنے وقت میں یہ نظام قائم ہوگا، یہ نظام پیدا کیا گیا۔ دن رات کی تبدیلی میں بھی عبرت ہے۔ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، وہ سامان لا کے جس میں لوگوں کو فائدے ہیں، اس میں بھی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ آج بھی تقریباً تجارتی ساز و سامان زیادہ تر سمندری راستوں پہ ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جاتا ہے، کیونکہ تجار کے بقول اس پہ خرچ کم آتا ہے۔ تاجر حضرات کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خرچہ فضائی راستے پہ ہے، اس کے بعد سب سے بڑھ کر خرچہ یہ ٹرکوں اور ٹریلوں کے ذریعے سامان نقل کرنے پہ ہے، اس کے بعد پھر کم خرچ ٹرین کے ذریعے، اور اس کے بعد سب سے کم خرچ سمندری راستوں پہ، یعنی کشتیوں اور آج کل سمندری جہازوں کے ذریعے جو سامان نقل کیا جاتا ہے، اس پہ سب سے کم خرچ آتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ اس میں انسانوں کے لیے فوائد ہیں۔ شریعت جو بات بتائے گی وہ بات تک قائم رہے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، اگر آپ لوگوں کو راستے میں اختلاف ہو جائے کہ راستے کی چوڑائی کتنی ہو، تو پھر آپ لوگ راستہ 7 شرعی گز سے کم نہ رکھیں۔ اگر آپ لوگوں کو راستے میں اختلاف ہو جائے کہ راستے کی چوڑائی کتنی ہو، گلی کی چوڑائی کتنی ہو، تو 7 شرعی گز سے کم راستہ نہ رکھو۔ یہ 1 شرعی گز ہے، یہ کوہنی سے لے کے انگلیوں کے سرے تک۔ تو یہ اگر آج بھی غور کرو گے، یہ 7 شرعی گز لو، ٹھیک اس پہ آج کی گاڑی گزر سکتی ہے۔ حضور نے یہ گاڑی دیکھی نہیں تھی، حضور کے زمانے میں یہ گاڑی نہیں تھی، لیکن ایسے معاشرتی اصول مرتب کیے جو 1400 سال بعد کے انسانوں کے لیے بھی وہ اصول کرامت ہیں۔ ذرا سوچا جائے ہمارے نبی کتنے ذہین
اور شریعت کے احکام کتنے منظم ہیں۔ اس زمانے میں ارشاد فرمایا وہ آج کے لیے بھی وہ راستہ کافی ہے۔ ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس میں بھی عبرت ہے۔ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین میں بیج کے خزانے، یہ بیج پھر جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے نکل کے سبزہ اگاتا ہے۔ بیج کے بڑے خزانے زمین میں موجود ہیں جو بارشوں سے بہار کی صورت میں ہمیں نمودار ہوتے ہیں۔ اس میں بھی بہت بڑی عبرت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی ہے، دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے۔ حضور کی مبارک ذات نے دعا مانگی، اسی وقت بادل آئے اور بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ ایک ہفتے تک بارش جاری رہی۔ اگلے جمعے کو حضور پھر منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ امام بخاری فرماتے ہیں وہی صحابی یا کوئی اور پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہی بارش ہے، تکلیف ہے، دعا فرمائیں کہ بارش کا سلسلہ رک جائے۔ حضور نے پھر دعا فرمائی تو بارش کا سلسلہ رک گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نماز استسقاء کے لیے نکلے، مسجد غمامہ جو مدینہ منورہ میں ہے، غمام بادل کو کہتے ہیں، حضور نے وہاں نماز استسقاء پڑھائی اور اتنے میں فوراً بادل آئے اور بارش برسنے لگی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب لوٹ رہے تھے ابھی گھروں میں نہیں پہنچے تھے کہ بارش ہونے لگی، ہم دیواروں کے ساتھ چمٹ کے وہ بارش سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔ حضور ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے، ابھی تو تم دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ بارش برسا دے، اور ابھی اسی بارش سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کی مبارک ذات کو دیکھا کہ اپنی کمر مبارک سے اپنی قمیص مبارک اٹھائی ہوئی تھی اور حضور کی حسین کمر پہ وہ بارش کی بوندیں ٹپک رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب کام آپ کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ پانی مبارک ہے، ابھی ابھی میرے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میری جسامت کو اس کی برکت نصیب ہو جائے۔ امام بخاری نے لکھا ہے بارش کے دوران دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بارش ہو رہی ہو، کوئی حاجت ہو تو دعا مانگو، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ساتھ اس میں بھی بڑی عبرت ہے کہ مختلف قسم کے حیوانات کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں پھیلا رکھا ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے آج سے تقریباً 40 سال کم و بیش پہلے تحقیق کے مطابق دنیا میں 10 لاکھ قسم کے جانور موجود تھے۔ تو ابھی تک تو اور بھی دریافت ہو چکے ہوں گے۔ ان کو اللہ رزق بھی کھلا رہے ہیں اور عجیب انداز سے کھلا رہے ہیں۔ اس میں بھی بہت بڑی عبرت ہے۔ ہواؤں کے رخ میں بھی بہت بڑی عبرت ہے۔ کسی جگہ ہوائیں چلتی ہیں، کسی جگہ نہیں چلتی۔ یہ ہمارے موٹر وے پہ بھی ایک جگہ ہے جہاں لکھا ہے کہ یہاں ہواؤں کا رخ ہے، یہاں گاڑی کے رفتار کو کم رکھنا ہے، وہاں ہر وقت ہوا چلتی ہے۔ یہ اللہ کی عجیب شان ہے۔ ہواؤں کا نظام اپنی قدرت میں، بادلوں کا نظام اپنے ہاتھ میں،
ان تمام چیزوں میں بہت بڑی عبرت ہے۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے کہ ان تمام نشانیوں کے باوجود بھی لوگ میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح کہ میرے ساتھ محبت ہونی چاہیے تھی۔ یہ اللہ شکایت فرما رہے ہیں، محبت کا مستحق میں ہوں اور لوگ میرے ساتھ شریک ٹھہرا کے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو انسان سے بڑی محبت ہے، انسان کی محبت بھی اللہ کی طرف ہو جائے بس پھر کام بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو ذکر فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، واقعی زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے تغیر میں، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو کہ سمندروں میں انسانی فوائد پہ مبنی سامان لے کے چلتی ہیں، ان میں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو پانی آسمان سے نازل فرماتے ہیں ان میں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو اللہ زندہ فرما دیتے ہیں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے حیوانات کو اس زمین میں پھیلایا، اس میں وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے رخوں کو پلٹانے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کے نظام کو مسخر کرنے میں، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ضرور اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والی ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ان تمام نشانیوں کے باوجود بعض لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہاں ایمان والے اللہ کے ساتھ سخت محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، وہ قیامت میں عذاب دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ ہر قوت اللہ کے قبضے میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، ہمارے گناہوں کو یا اللہ درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، برکت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب برحمتک و کرمک یا رب، کرمک یا رب، کرمک